انشاءاللہ جیسے جیسے بیان کروں گا سماعت فرمائیں گے۔ خطبے میں شہزادی نے پہلے توحید بتائی، توحید کے بعد رسالت سمجھائی، رسالت کے بعد قرآن کا تعارف کرایا، قرآن کے تعارف کے بعد رموز شریعت بتائے، اسباب شریعت بتائے، فلسفہ شریعت بتایا، اس کے بعد اپنے شوہر یعنی مولا کائنات کے فضائل بیان، ان کی ولایت بیان، ان کی شجاعت بیان، اس کے بعد اپنا حق طلب کیا، یعنی حق طلب کرنے سے پہلے شہزادی نے پورا دین سمجھایا، یہ بتانے کے لیے کہ جس کو دین سمجھ میں آئے گا اسی کو فاتحہ سمجھ میں آئے گا۔ جس کو دین سمجھ میں نہیں آ سکتا اس کو فاتحہ بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ آج جو گفتگو خطبہ افتتاح میں سے میں 2-3 جملے آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ کل سے مسلسل بات ہو جائے۔ یہ وہ حصہ ہے خطبے کا جس میں شہزادی نے توحید بتائی، اللہ کو پہچانوایا۔ سب سے پہلے شہزادی، آپ میرے لہجے پہ نہ جائیے گا، شہزادی کے لہجے کی بلندی کو تصور میں رکھیے گا، اس کے بعد سماعت فرمائیے گا۔ یہ سوچ کے سماعت فرمائیے گا کہ اللہ کو وہ شہزادی بتا رہی ہے جو رہی پروردگار عالم کے بیت میں اور شہزادی دنیا میں آنے سے پہلے کہاں رہتی تھی؟ بیت المعمور میں، یعنی اللہ کے جلووں سے بھرا ہوا گھر۔ شہزادی نے زندگی بھر اللہ کے جلوے ہی دیکھے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے بھی، پیدا ہونے کے بعد بھی۔ تو وہ شہزادی توحید سمجھا رہی ہیں جو اللہ کے جلووں کے حصار میں رہے۔ شہزادی بتا رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں خطبہ شروع کرتے رہوں تاکہ کل خطبہ مسلسل ہو جائے۔ 2-3 جملے 8 بجے تک مجلس میں انشاءاللہ تمام کر دوں گا اس وقت۔ شہزادی نے آغاز کیا خطبے کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ما انعما ولہ الشکر علی ما الہما۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم پہ نعمت نازل فرمائی، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا، اور اس پروردگار کا شکر ہے اس بات کے لیے کہ اس نے ہمیں صاحب الہام بنایا۔ الہام جانتے کسے کہتے ہیں؟ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی تمیز کو الہام کہتے ہیں۔ یعنی شہزادی نے بتایا کہ جس انسان کو اس دنیا میں رہ کے یہ سمجھ میں آ جاتا ہو حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، تو کم سے کم اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس بات کے لیے شکر، اس بات کے لیے شکر کہ اللہ نے ہم پہ نعمت نازل فرمائی، اور شکریہ کا طریقہ بھی یہی ہے، شکر کا وسیلہ بھی یہی ہے، شکر کا سلیقہ بھی یہی ہے کہ نعمت ہمیشہ وہاں سے آتی ہے، شکریہ یہاں سے جاتا ہے۔ آدم پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ نوح پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ ابراہیم پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ اسماعیل پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ اسحاق پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ یعقوب پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا۔ نبی عربی پر بھی نعمت وہاں سے نازل ہوئی ہے، شکریہ یہاں سے گیا ہے۔ یہ تو صرف ذات فاطمہ زہرا کا کمال تھا کہ روٹیاں یہاں سے گئی تھی، شکریہ روٹیاں یہاں سے نہیں، شکریہ وہاں سے آیا۔ ہم کہتے ہیں کہ روٹیاں گئی آسمان سے، جو لوگ زیارت پہ تشریف لے جاتے ہیں ان سے پوچھئے کہ کہاں گئے، وہ آپ کو بتائیں گے تم گئے، نجف گئے، کربلا گئے، مشہد گئے۔ جب مشہد کا تذکرہ آئے گا تو دسترخوانی ماہ رضا کا ذکر بھی آئے گا۔ جب دسترخوانی ماہ رضا کا ذکر آئے تو پوچھئے کیا کھا کے آئے، وہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ کتنی روٹیاں کھا کے آیا ہے، کتنی بوٹیاں کھا کے آیا ہے، کتنے پلیٹ چاول کھا کے آیا ہے۔ وہ سیدھے سیدھے بتائے گا کہ ہم دسترخوان امام رضا سے تبرک کھا کے آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق خدا جب تک معصوم کے در سے دور ہوتا ہے وہ روٹیاں ہوتا ہے، بوٹیاں ہوتا ہے،
جاتا ہے تو وہ روٹیاں نہیں تبرک بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے در فاطمہ سے روٹیاں نہیں لے گئے، تبرک لے گئے۔ کیا لے گئے؟ تبرک لے جا کے کہاں رکھا؟ علماء سے یہی سنا ہوگا نا آپ نے، ذاکرین نے یہی بتایا ہوگا آپ کو، لے جا کے وہ تبرک رکھا جنت میں۔ جنت کے بہت سارے تعارف، جنت جہاں خلد ہو، جنت جہاں عدل ہو، جنت جہاں سلسبیل ہو، جنت جہاں غلمان ہو، جنت جہاں بہاریں ہو، جنت جہاں باغات ہو، جنت جہاں محل ہو، جنت جہاں قصر ہو۔ آپ سے جنت کا ایک اور تعارف سمجھیے، جنت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں فاطمہ کا تبرک ملتا ہو۔ آپ نے محسوس نہیں فرمایا؟ آپ نے ہم امام باڑے کو جنت کیوں کہتے ہیں، اب جگہ لیجیے گا اپنی طبیعتوں کو۔ تبرک کہاں سے گیا؟ شہزادی فاطمہ کے دروازے سے۔ یہی دروازہ کیوں چنا؟ اب میرے پاس حوالہ تو نہیں ہے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ اللہ نے جنت میں جانے سے پہلے جنتیوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ اور تبرک کہاں سے منگایا؟ درے فاطمہ سے۔ کہاں سے؟ درے فاطمہ سے۔ بھائی درے فاطمہ ہی سے تبرک کیوں منگایا؟ یہ بتانے کے لیے منگایا کہ اس دنیا میں بھی فاطمہ کے ٹکڑوں پر پلے ہو، اس دنیا میں بھی کسی کو مسلسل یہ دیتا ہوں بس میں، چلیے کہہ لیجیے روٹیاں گئی، کتنی گئی؟ مولا کائنات شہزادی فاطمہ، امام حسن، امام حسین اور جناب کل کتنی ہو گئی؟ 5۔ ان روٹیوں میں رسول کی روٹی شامل نہیں ہے، توجہ، ان روٹیوں میں رسول کی روٹی شامل نہیں ہے۔ مبادلہ ہوا، میدان میں رسول تھے کہ نہیں تھے؟ آئے تطہیر نازل ہوئی، چادر تطہیر میں رسول شامل تھے کہ نہیں تھے؟ اہل بیت کے جتنے بھی فضائل اور کارنامے ہیں سب میں رسول شامل ہیں کہ نہیں؟ مگر روٹیوں میں رسول کی روٹی لے گئی، توجہ ہی نہیں کیا آپ نے۔ اس لیے نہیں گئی، پروردگار روٹیوں میں رسول کی روٹی بھی شامل کر دیتا۔ اللہ شاید جواب دے، مجھے روٹیوں کے بدلے میں جنت کا بیانہ کرنا تھا، مجھے روٹیوں کے بدلے میں جنت کا رجسٹریشن کرنا تھا۔ اگر میں رسول کی روٹی بھی شامل کر لیتا تو بکا ہوا مورد، بکی ہوئی تعلیم، بکا ہوا قلم، بکے ہوئے مصنف یہ لکھ دیتے کہ رسول کی روٹی کے بدلے میں جنت ملی، رسول کی روٹی کے بدلے میں جنت ملی۔ میں نے اس لیے رسول کی روٹی منگائی ہی نہیں تاکہ دنیا کو کہنا پڑے رسول کی روٹیوں کے بدلے میں جنت نہیں ملی، بطول کی روٹیوں کے بدلے میں رسول کی روٹی شامل کرنی چاہیے۔ اب سب صاحبان شعور میرے سامنے بیٹھے، نقطہ سمجھدار تہ تک پہنچے ہیں گفتگو کی انشاءاللہ۔ رسول کی روٹی کیوں نہیں شامل کریں؟ جو لوگ گاؤں سے ہیں وہ جانتے ہیں گاؤں باغ خریدا جاتا ہے 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے۔ ہوتا یہ ہے کہ عموماً 99% ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے مولانا بیٹھنے مولانا سے باغات بہت ہیں، مولانا صاحب ایک آدمی باغ نہیں خریدتا، اس کو مل کے خریدتے ہیں باغ، 3 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی باغ کو مل کے، توجہ دیجیے گا، 5 لوگوں نے باغ خریدا، ہماری
ایک سے بہت اچھی بنتی ہے، چار سے بنتی نہیں۔ ہم کسی دن باغ میں گئے، آم توڑے اور واپس چل دیے، وہ جن سے نہیں بنتی ہے وہ روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ روکیں گے۔ لیکن ہمارا جواب کیا ہوگا؟ جس سے بنتی ہے اس کے حصے میں لکھ دو، نہیں توجہ دی، جس سے بنتی ہے اس کے حصے میں لکھ دو۔ اگر جنت کے بدلے میں اللہ رسول کی روٹی بھی شامل کر لیتا، مسلمان بڑا سیاح تھا، جنت میں جا کے کہہ دیتا رسول کے حصے میں رہا ہوں، رسول کے حصے میں رہا ہوں۔ اللہ نے اس لیے رسول کی روٹی منگائی بھی نہیں تاکہ مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے جنت صرف محبت رسول میں نہیں ملنے والی، محبت اہل بیت میں ملنے والی۔ شہزادی اللہ کا تعارف کیسے کرا ہے؟ والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداء، اس اللہ کی تعریف ہے اس بات کے لیے کہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے جو جو چیزیں ہمارے لیے ضروری تھی سب اللہ نے مہیا فرما دی۔ توجہ دیجیے، جتنی چیزیں ہمارے لیے ضروری تھی سب اللہ نے مہیا فرما دی۔ اس بات کے لیے اس کی تعریف ہے، اس کا شکریہ۔ پانی ہمارے آنے سے پہلے، زمین ہمارے آنے سے پہلے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، آسمان، سب کچھ ہمارے آنے سے پہلے۔ اب میں یہاں پہ آپ سب کی داد چاہوں گا اگر جملہ پہنچ جائے۔ صرف یہ نہیں کہ مہیا فرمائی، بلکہ جو چیز انسان کے لیے جتنی زیادہ ضروری تھی اسے اتنا سستا بنا کے مہیا کیا۔ سوچئے، توجہ دیجیے، سونا، ہیرا کتنا مہنگا ہے؟ کبھی سوچا یہ مہنگا کیوں ہے؟ اس لیے مہنگا ہے کہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کے مقابلے پر نمک کتنا سستا، چونکہ ہر ذائقے کے لیے ضروری ہے، اور نمک کے مقابلے پر پانی کتنا سستا، چونکہ ہر زندگی کے لیے ضروری ہے، اور پانی کے مقابلے پہ ہوا۔ اب جملہ رائے گا نہ ہو جائے اگر بات پہنچ جائے، پانی کے مقابلے پہ ہوا بالکل فری، اور اس آدمی مطلب کا کمال دیکھیے کہ اس نے ہوا کو فری تقسیم کر کے اتنے عدل سے بانٹا ہے کہ جس ہوا سے امیر زندہ ہے اسی ہوا سے غریب زندہ ہے۔ جس ہوا سے اس نے امیر کو زندہ رکھا اسی ہوا سے غریب کو زندہ رکھا۔ آگے شہزادی فرماتی ہے وَسُبُوقِ آلَاءِ أَسْطَاهَا، صرف یہ نہیں کہ نعمتیں نازل فرمائی، نعمتیں دی، نعمتیں مہیا کی، صرف ایسا نہیں، سبوق آلَاءِ أَسْطَاهَا، نعمتوں کو ہمیں اضافے کے ساتھ دیا، یعنی جتنا ہمارے لیے ضروری تھا ہمیں اس سے زیادہ دیا۔ ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھتے، دوسری آنکھ سے دکھائی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ دیتا ہے۔ اس کا مطلب دیکھنے کے لیے صرف ایک آنکھ ضروری ہے، اس نے کتنی دی؟ دو۔ ایک کان خراب ہو جائے تو دوسرے کان سے سنائی نہیں دیتا؟ دیتا ہے۔ اس کا مطلب سننے کے لیے صرف ایک کان ضروری، اس نے کتنے دیے؟ دو۔ بالکل ہی گہرائی میں چلے جائیں گے۔ زندہ رہنے کے لیے کتنی کڈنی ضروری؟ صرف ایک، اس نے کتنی دی؟ دو۔ کس لیے دی؟ اللہ نے یہ بتانے کے لیے دی کہ بغیر مانگے اور پانچ سے زیادہ دے رہا ہوں۔ آپ سوچے کہ کوئی میری بارگاہ میں آگے خلوص سے ہاتھ اٹھا کے اگر مجھ سے کوئی مانگ لے تو مجھ سے کتنا دے سکتا ہوں؟
آگے شہزادی فرماتی ابتداء الاشیاء لا من شیء کان قبلھا. توجہ، آخری جملہ ہوگا یہی بات تمام ہو جائے گی. اس اللہ نے چیزوں کو بنایا. کیسے بنایا چیزوں کو؟ اس طریقے سے بنایا کہ ان سے پہلے کچھ موجود نہیں تھا. کمال سمجھیے گا شہزادی کا لگے گا کہ کیسے اللہ کو پہچانوایا ہے شہزادی. چیزیں ہم بھی بناتے ہیں، بناتے کہ نہیں بناتے؟ ہم نے ممبر بنایا کس چیز سے؟ لکڑی سے. لکڑی تھی تبھی تو ممبر بنا. لکڑی نہ ہوتی نہیں بن سکتا تھا. شہزادی فرما رہی ہے کہ بناتے تم بھی ہو، بناتا اللہ بھی ہے، مگر اللہ نے جب بنایا تو اس دنیا میں تھا ہی نہیں. اور یہ اس کی خلقت کا کمال ہے کہ جسے سب سے پہلے بنا دیا اسی کو سب سے خوبصورت بنا دیا. اور جو ہے بات تو صحیح ہے. بھائی شہزادی نے کیا بتایا؟ بناتے تم بھی ہو، بناتا اللہ بھی ہے، مگر اپنی خلقت پہ کبھی غرور نہ کرنا. اس لیے کہ تم زیادہ ہی بلندی پہ جاؤ گے، برتن بناؤ گے. کس چیز سے؟ مٹی سے. اللہ کے اور تم میں یہی فرق ہے. تم جس مٹی سے برتن بناتے ہو اسی مٹی سے اللہ تم جیسا انسان بناتا ہے. اللہ کی خلقت کا کمال ہے. بہت سے یہ بات ہے. قرآن میں کیا ہے؟ بھائی قرآن کا بھی تو یہی معجزہ ہے. قرآن میں کیا ہے؟ الف بے تے سے جیم ہے خیر دال ذات. پورا قرآن پڑھ جائیے الف سے یہ تک. اس کے علاوہ تو کچھ قرآن میں ہے نہیں، کچھ اور ہے قرآن میں. الف سے یہ تک جب بولتے رہتے وہی تو قرآن میں ہے، کچھ اور تو نہیں ہے. اور ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم بھی یہی بولتے ہیں. جو قرآن میں ہے وہ ہم بولتے ہیں 24 گھنٹے، مگر قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے. بولنے کے باوجود وہی زبان قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکا. توجہ دیجیے گا ہو جائے. شہزادی نے یہی بتایا کہ تم مٹی سے برتن بنا سکتے ہو، انسان نہیں بنا سکتے. الف بے تے جمع کر کے لفظ بنا سکتے ہو، قرآن نہیں بنا سکتے. جنگے میں اکٹھا کیے گئے لوگوں سے صحیفہ بنا سکتے ہو. سب سے پہلی ولایت مولا کائنات کی وکیل ہے شہزادی. سارے مظالم، ساری مصیبتیں شہزادی میں صرف مولا کائنات کے لیے. ایک تو ہوتا ہے شخصی ظلم کرنا، شخصی ظلم کرنا. ایک ہوتا ہے ماحول کو ہی ظالمانہ بنا دے. ستم یہ تھا اہل بیت کے اوپر بعد رسول کے ماحول ہی ظالمانہ بنا دے. کوئی شخص ظلم نہیں کر رہا، مکمل ماحول ہی ظالم تھا، ماحول بھی ظلم کر رہا. اور اس میں شہزادی مولا کائنات کو کتنی ہمت بنا دی. یعنی آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے اداسی اس لیے؟ تو فاطمہ مجھے کوئی سلام ہی نہیں کرتا. شہزادی نے بھائی میں کوئی سلام نہیں کرتا. شہزادی فاطمہ ہمت بڑھانے کے لیے فرما رہی یعنی آپ کو ان کے سلام کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے اوپر تو اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے، پیغمبروں کی طرف سے سلام آتا ہے. علی نے فرمایا شہزادی ستم یہ نہیں ہے کہ سلام نہیں کرتا، ستم یہ ہے کہ میں کرتا ہوں تو کوئی جواب نہیں. پورا ماحول بھی ظالمانہ. شہزادی فاطمہ علی کی مدد فرما رہی ہے. اور علی کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی شہزادی کا ساتھ چھوڑ کے چلے جانا.
کسی نے امام سجاد علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کے بابا زیادہ مشہور تھے کہ آپ کے دادا زیادہ مشہور تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے دادا زیادہ مشہور تھے۔ اس نے پھر پوچھا کہ شاید میں اپنا سوال آپ کو سمجھا نہیں پایا، آپ کے بابا زیادہ مشہور تھے کہ آپ کے دادا؟ میرے دادا زیادہ مشہور تھے۔ تو میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ کے بابا زیادہ مشہور تھے۔ مولانا سجاد نے فرمایا کہ میرے بابا بہت مشہور ہیں، مگر معلوم ہے بابا کی مشہوریت کیا ہے؟ میرے بابا کی مشہوریت سر تن سے جدا ہونا نہیں ہے، شہادت ہونا میرے بابا کی مشہوریت نہیں ہے۔ میرے بابا کی حقیقی مشہوریت سکینہ کے رخساروں پہ میرے بابا کی مشہوریت میری پتری زینب کے سر سے چادر کا چھن جانا ہے۔ قریشہ جانتا ہے نا کہ یہ سارے مظالم میرے بابا کے بعد کھائے گئے ہیں، لیکن کھائے میرا دادا۔ لوگ میری دادی کو تازیانے مارتے رہے، میرا دادا سامنے دروازہ گرتا رہا، چلتا ہوا دروازہ۔ بس ایک منٹ میں مسائل تمام رکھوں گا۔ شہزادی فاطمہ پر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں، میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب سے میں نے پڑھا ہے، بیت الاحسان، شیخ عباس قمی علیہ رحمہ کی کتاب، امتیاز المفاتیح الجنان پڑھتے ہیں، بہت معتبر اور موثق کتاب۔ اس معتبر کتاب میں بھی شہزادی پر ڈھائے جانے والے جو مظالم لکھے ہوئے ہیں، کسی خطیب الظاہر میں ہمت نہیں ہے کہ ممبر سے بیان کر سکے، ہمت نہیں ہے کہ ممبر سے بیان کر سکے۔ اگر سمجھنا ہے کہ شہزادی کو کتنی مصیبتیں ڈھائی گئی تو بس اتنا سمجھ لیجیے کہ جو مصیبتیں جناب زینب پر کربلا سے شام تک ڈھائی گئی، وہ ساری مصیبتیں فاطمہ پر 1 گھنٹے میں ڈھائی۔ بس یہ جملہ کہوں گا اور بات تمام ہو جائے کہ ہولی جگہ جتنا ہونا ہوگا اس کا دلی جگہ جتنا دینا ہوگا، پہلی مجلس ہے، سب مل کے دعا کریں پروردگار ہمارے اس غصے کو قبول کر، وقت کا امام ہمارے اس غصے سے راضی ہو جائے، جنتا کا ہم ماتم کر رہے ہیں، ہمارا ہو رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں۔ جناب زینب پر کتنی مصیبتیں کھائی گئی جانتے ہیں؟ جو لوگ سیریا تشریف لے رہے ہیں زیارت کے لیے، پروردگار ان کی زیارت کو قبول فرمائے، جو نہیں جا سکتے ہیں راستے ہموار فرمائے تاکہ سب زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ جو زیارت کے لیے جاتے ہیں تو زیارت میں جملہ پڑھتے ہیں، السلام علیکم من ضربت علی مناکبہا، سلام دو اس شہزادی مظلومہ پر جس کے منکب پر مارتا مارتا ظالم کربلا سے شام تک میں نے ابھی منکب کا ترجمہ نہیں کیا ہے، ابھی میں نے عربی لفظ رکھا منکب۔ منکب جانتے کسے کہتے ہیں؟ بدن کی اٹھی ہوئی جگہ کو منکب کہتے ہیں۔ بس آپ یہ جملہ ہے، مسائل تباہ ہو جائیں گے۔ بدن کی اٹھی ہوئی جگہ کو منکب کہتے ہیں۔ بدن کی اٹھی ہوئی ہڈی یہ منکب ہے، یہ کوہنی منکب ہے، گھٹنے منکب ہے، ٹخنے منکب ہے، کمر کی اٹھی ہوئی جگہ منکب ہے۔ اب بھی ہونے کے لیے کچھ اور کہنے کی ضرورت ہے۔ سلام اس مظلومہ زینب پر کہ جس کے بدن میں اٹھی ہوئی ہڈیوں پر مارتا مارتا ظالم کربلا سے شام تک لے گیا۔ یہ ساری مصیبتیں فاطمہ پر چڑھی لمحوں میں ڈھا دی گئی۔ علی کا دامن ہے، گلے میں رسی ہے، فاطمہ کا بڑا ہوا ہاتھ ہے علی کے دامن میں۔ ظالم کا تازیانہ لہرایا اور تازیانے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ فاطمہ کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ پھر شہزادی فاطمہ پوری زندگی ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھتی رہی، دوسرا ہاتھ شہزادی کو اٹھ نہیں پاتا تھا۔ آخری جملہ ہے، محسوس کر سکے کہ تو آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ اس کے باوجود بھی علی جب گھر کے باہر رہتے تھے فاطمہ جھک کے چلتی تھی، پسلیاں پکڑ کے چلتی تھی، لیکن جیسے علی گھر میں تشریف لاتے تھے فاطمہ سیدھی کھڑی ہو جاتی تھی۔ شہزادی یہ کیا بات ہوئی؟ علی جیسے ہی گھر میں آتے ہیں آپ پسلیوں سے ہاتھوں کو ہٹا لیتے ہیں، فاطمہ دام پہ کہتی تھی میرا علی بڑا غیرت مند ہے، اس سے برداشت نہ ہوگا کہ میری پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہے، میرے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔
اللہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین. سیدہ طاہرہ